السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ہماری مختصر سی جو مجالس ہیں، ان میں ہم مختلف موضوعات پر آپ دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس میں والدین کے لیے دعا کرنے کی اہمیت کو ذکر کیا جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمہارا نماز تراویح یا تہجد میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا اس کے لیے 10 اونٹ ذبح کرنے سے کہیں افضل ہے۔ اور اگر ہم کتاب و سنت کی نصوص پر غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ فوت شدگان کے لیے جس عمل کا کثرت سے ذکر آیا ہے وہ ان کے لیے دعا ہے، اور دعا میت کے لیے کیے جانے والے مشروع اعمال میں سے سب سے اہم ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے دعا کو میت کی طرف سے صدقے پر ترجیح دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کی صفات میں ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کر۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مرنے کے بعد اسے فائدہ دینے والے اعمال میں نیک اولاد کا اس کے لیے دعا کرنا ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جیسا کہ کنواں کھدوا دینا، کوئی سرا مسافر کے لیے بنا دینا، اور دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پر جیسا کہ ایک معلم علم پڑھاتا ہے اور اس کا علم آگے چلتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح حافظ قرآن وہ طلاب کو، طالب علم کو قرآن مجید حفظ کرواتا ہے، اور اسی طرح وہ پھر آگے طلاب کو حفظ کرواتا ہے، یعنی اس علم سے فائدہ اٹھایا گیا۔ یا پھر کوئی دینی کتب یا قرآن مجید کو توزیع کر دینا، تقسیم کر دینا تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور تیسرا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح اولاد کے والدین کے لیے استغفار کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی ان لی هذه فیقول باستغفار ولدک لک. اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے. جو شخص اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو میرے محترم دوستو اسے چاہیے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. بہترین عمل والدین دونوں یا دونوں میں سے اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. جزاکم اللہ خیر.